جس طرح محمد بن ابو بکر نے اپنے باپ خلیفہ اول کی مخالفت کی، اسی طرح قاسم بن محمد بن ابو بکر نے وہ رشتہ دار جو علی کے دامن سے دور تھے، علی کے طریق سے الگ تھے، اگرچہ رشتہ دار تھے لیکن اس رشتہ داری کے باوجود ان کی مخالفت کی، جیسا کہ ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی پھوپھی جناب عائشہ کی مخالفت کی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے پیکر مبارک کو روضہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کیا گیا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کو، میرے بدن کو میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں دفن کیا جائے، ان کے پاس دفن کیا جائے۔ تو حضرت کی وصیت کے مطابق جب ان کے جنازے کو روضہ رسول میں داخل کیا گیا تو جناب عائشہ ایک اونٹنی یا اونٹ پہ سوار ہوئیں، اور سوار ہونے کے بعد روضہ رسول میں پہنچی اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دفن کرنے سے منع کر دیا، روک دیا، کہے کہ یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ اور خلاصہ جو تاریخ آپ حضرات کے سامنے ہے، خود اہل سنت علماء نے ان واقعات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اگرچہ کسی اور کے اوپر یہ سارے حوادث اور واقعات ڈال دیے، بعض افراد مروان کے اوپر ڈالتے ہیں، بعض افراد کسی اور کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود جناب عائشہ آئیں اور آنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دفن نہیں ہونے دیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلوا دیے۔ خلاصہ اس وقت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی عمر بہت کم تھی، کم سن تھے، لیکن اس کے باوجود ہوشیار تھے، باشعور تھے اور اپنے باپ محمد بن ابو بکر کی بہترین تربیات کے حامل تھے۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی پھوپھی عائشہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، پھوپھی عائشہ آپ ابھی مانی نہیں، آپ نے کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے جنگ جمل میں اونٹنی پہ سوار ہو کے فتنہ و فساد برپا کیا، آج پھر آپ اونٹنی پہ سوار ہو کے فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس روایت کو خود اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور ذکر کیا، اور اس واقعے کو قاسم بن محمد بن ابو بکر کی طرف منسوب کیا کہ وہ جملہ جو عائشہ سے کہا گیا تھا وہ قاسم بن محمد بن ابو بکر کی طرف سے تھا۔ تو خلاصہ کلام محمد بن ابو بکر کے فرزند قاسم کہ جن کی بہت ساری خدمات ہیں، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا حقائق سے بیان کریں۔ دیکھیں یہ تیر جب چلا تھا تو اس زمانے میں پہلا تیر چلایا گیا تھا، پتہ نہیں کس عورت کا نام لیا جاتا ہے۔ جی یہ معاویہ کی حکومت کا زمانہ ہے، سنہ 49 یا سنہ 50 میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جب جنازہ نکلا ہے تو یہ شیعہ کتب میں موجود کہ مروان بن الحکم ان لوگوں نے جا کر عائشہ کو کہہ دیا کہ بھئی یہ لوگ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو دفنانا چاہتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر میری وجہ سے اس بات پہ خون ریزی ہو تو تم اصرار نہ کرنا۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے وصیت کی کہ اگر اس بات پہ کوئی جھگڑا کرو شروع ہو جائے تو پھر مجھے کوئی بات نہیں، مجھے اور جگہ دفن کر لینا۔ تو ان کو جب لائے تھے تو ان لوگوں نے تیر کیا تھا۔ عائشہ جو ہے اپنی خچر وغیرہ جو بھی اس کا تھا اس پہ سوار ہو گئی تھی، اس نے کہا تھا میں اس کو یہاں پہ مجھے زندگی میں بھی اس سے نفرت تھی، اب بھی مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس کو یہاں پہ نہیں دفن ہونے دوں گا۔ تو ان لوگوں نے اس کا کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں؟ یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں نہیں، ان کے کتابوں میں نہیں، یہ میں نے یہ بات نہیں دیکھی ان کے کتابوں میں، یہ شیعہ کتب میں ہے۔ اب ان کی کتابوں میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے میں نے نہیں دیکھا، میں مزید انشاءاللہ دیکھوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کی کتابوں میں یہ باتیں ہوں، ان کے تواریخ۔ وہ لوگ ایسی چیزوں کو نقل نہیں کرتے، اگر ہوں بھی تو وہ چھپاتے ہیں، یعنی ایسے کتابیں بہت ہیں مخالفین کے کہ وہ ابھی تک نہیں چھپی، ابھی کتابیں بہت سارے ہیں ان کے، مصر میں، شام میں، سعودی عرب میں ان کے لائبریریز ہیں جو مخطوطات ہیں، ابھی تک اس کو کتابوں کو نیچے کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ان کتابوں، اور وہ پہلے خود ان کی تحقیق کرتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی اس میں سے چھاپ لیتے ہیں۔ وہ کتابیں جو ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں ہیں ابھی تک کہ وہ ابھی تک اس نے وہ محققین کو بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ تو ان کتابوں میں ہو سکتا ہے یہ باتیں موجود ہوں، لیکن جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں چھپی ہیں ان میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس کا اصل واقعہ یہ ہے۔ دوسری حامل اہمیت بات، کیا اہل سنت علماء نے یہ روایت لکھی ہے؟ بالکل۔ سب سے پہلے تو نواب احمد حسین کی تاریخ احمدی صفحہ نمبر 213 واضح یہاں پر موجود ہے۔ بس حضرت عائشہ نے کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گھر ہے، میں اجازت نہیں دیتی کہ حسن صلوات اللہ علیہ اس میں دفن ہوں۔ واضح عبارت یہاں پر موجود ہے، میں اجازت نہیں دیتی کہ
حسن ابن علی یہاں پر دفن ہوں. یہ کسی شیعہ کتاب کی نہیں، یہ اہل سنت کتاب کی بات کر رہا ہوں، تاریخ احمدی. عزیزان، اسی طرح امام اہل سنت امام ابو الفدا، ان کی یہ تاریخ ابو الفدا میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 281 پر واضح عبارت یہاں پر لکھی امام ابو الفدا نے. امام حسن صلوات اللہ علیہ نے یہ وصیت کر گئے تھے کہ میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ کو مدفون کرنا. اور واضح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیے عائشہ نے ارشاد کیا کہ گھر میرا ہے، میں اجازت نہیں دیتی اس جائے دفن کرنے کی. واضح عبارت موجود ہے کہ حضرت عائشہ نے منع کیا تھا، کوئی اجازت نہیں دی تھی. اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں دونوں ہی مولوی. عزیزان، ایک بات کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ اس پر بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس، مورخین اہل سنت کے دلائل کا انبار ہے. فی الوقت جن کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، اگر یہ اسی کا جواب دینے بڑی بات ہے. اور شیعہ کتاب سے حوالہ دینا ہے پھر کہ حضرت عائشہ نے اجازت دی تھی. اپنے گھر کی کتابیں نہ اٹھا لینا، میں آپ کو آپ کے گھر کی دے رہا ہوں، مجھے میری گھر کی کتاب سے جواب دیجیے گا. یہ عبارت اب میں پڑھنے لگا ہوں تاریخ الیعقوبی کی. پس اور گھٹیا قسم کا یہ بندہ تھا، خود ناصبی الفکر رکھتا تھا. بنی عباس کا تنخواہ دار. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 372 پر عبارت موجود ہے کہ حضرت عائشہ سفید خچر پر سوار ہوئیں اور کہنے لگیں اپنے گھر میں میں کسی کو اجازت نہ دوں گی. تو قاسم بن محمد بن ابی بکر نے آپ کے پاس آ کر آپ سے کہا، اے پھوپھی، ہم نے سرخ اونٹ کی جنگ کے دن سے اپنے سر سے نہیں دھوئے. اللہ اکبر. سرخ اونٹ یعنی کہ جنگ جمل. کیا آپ چاہتی ہیں کہ سفید خچر کی جنگ بھی بیان کی جایا کرے؟ پس حضرت عائشہ واپس چلی گئیں. اجازت کوئی نہیں دی، ویسے ہی واپس چلے گی ماشاءاللہ. اور عبارت آپ کے سامنے واضح موجود ہے. عزیزان، اب اس کے بعد اور کیا کہا جائے. بات میں وہیں دہرا دوں کہ اس سیریز کا مقصد برادران اہل سنت کو حق بتانا تھا، جو کہ الحمدللہ ہم نے بتایا. اب آگے یہ اہل سنت بھائیوں کے اوپر میری طرف سے قرض ہے، پوری سیریز جو چاہے دیکھے، سوال کرے اپنے علماء سے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، مرزا انجینئر کے فالوورز ہیں، واٹ ایور، جائے سوال کریں اور پوچھیں ان سے ان کتابوں کو جلانا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، ان کا کیا کرنا ہے.